بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المعصومین یا ہوا یا من لا یعلم ما ہوا کیف ہوا حیث ہوا این ہوا الا ہوا وذی العزت والجبروت الصلاۃ والسلام علی خلق اول بنور ربہ و بقدرتہ و بجلالہ و بکمالہ اسرتہ خیر اسرت شجرتہ خیر شجرت اسمہ احمد مرفوع علی العرش و ارضین محمد صلوات ثم الصلاۃ والسلام علی سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام النبی درہ العطا مہر برج انما شہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنہ سید الاوصیاء عماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین المواحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین وجہ اللہ عین اللہ نور اللہ سر اللہ باب اللہ عظم اللہ اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب صلوات اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین ولعن اللہ تعالی علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر بلند تر صلوات پڑھیں دعا ہے کہ مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے رب الحسین بحق جد الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے ذاکرین بانیان کی اللہ رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے بہت بڑی دعا سارے مل کے دل سے آمین کہیے گا میرا اللہ اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک حسین بادشاہ کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ میرے مالک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کی پہلی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما ان تمام دعاؤں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں سہارا درود کا لیں بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہم اس سے بلند اگر ممکن ہو سکے تو بلند صلوات پڑھیں اللہم اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے بھائی جان کا حکم تھا ان کے حکم کی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا آپ کے مقدس چہروں کی زیارت ہو گئی ولایت علی کی منبر پہ تلاوت ہو گئی آج اس مقدس جگہ پہ میری پہلی حاضری ہے میں نے کبھی بھی کسی نئی جگہ پہ جا کے یہ جملہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے اب جو بول سکے وہ رحمت فرمائے کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے مقدس ترین کلام سے جس سورہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں خدا کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر جب رسول تبلیغ اسلام کے لیے مکے کی گلیوں میں جاتے تو مکے کے لوگ رسول کو تانا دیتے وہ کہتے جب تک تو زندہ ہے تیرا دین بھی زندہ رہے گا جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا تیرا دین بھی چلا جائے گا یہ خدا کی باتیں بھی تیرے ساتھ چلی جائیں گی جب تک تو زندہ ہے تب تک تیرا دین زندہ ہے کیونکہ تیری اولاد کوئی نہیں کیونکہ تیرا بیٹا کوئی نہیں یہیں پہ پہلی سطر آپ کی سماعتوں کو ٹکرانے لگی ہے مکے کے کافر تھے لیکن اتنا جانتے تھے وارث ہمیشہ بیٹا ہوتا ہے اب جو بول سکے وہ رحمت فرمائے لیکن اتنا جانتے تھے وارث ہمیشہ بیٹا ہوتا ہے انہوں نے تانا دیا یا کائنات کی کلی رحمت سر جھکا کے اپنے گھر جا رہی تھی
रस्ते में रसूल के पांव पे रसूल को जिब्रील के पैरों की सरसराहट महसूस हुई। रसूल ने नीचे देखा, जिब्रील कह रहा था मेरे मालिक तू परेशान ना हो, खुदा कह रहा है तू परेशान ना होना, मैं जवाब दूंगा, तू जवाब ना देना। मेरे मालिक तू क्या जवाब देगा? फरमाया इन्ना आतोइना कल कौसर, मैं तुझे औलाद कसीर अता करूंगा। सूरह कौसर की अमली तफसीर बन के बादशाह हसन इस दुनिया में आए। आगे खुदा ने कहा इन्ना तो इनकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तू नमाज पर और कुर्बानी कर। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, जो तेरा दुश्मन होगा वो अब्तर रहेगा। 5 से 7 तर्जुमे किए गए हैं अब्तर के, फिरोजुल लुगात से लेके हरूफ मानी तक। अभी के अभी लुगात की किताबें मिंबर पे लेके आए, अभी देख लेते हैं कि अब्तर कहते किसे हैं। अब्तर के तर्जुमे 5 से 7 किए गए हैं। अब्तर कहते हैं दुम्बरीदा को, अब्तर कहते हैं मकतूहुल नस्ल को, अब्तर कहते हैं जिसका बेटा कोई ना हो, अब्तर कहते हैं जिसका खानदान कोई ना हो, अब्तर कहते हैं जो लावारिस हो, अब्तर कहते हैं जिसका पैगाम पहुंचाने वाला कोई ना हो। कुरान कहता है जो मोहम्मद का दुश्मन होगा वो अब्तर रहेगा, वो अब्तर रहेगा। मैंने हिस्ट्री का तालिब इल्म होके मैंने तारीख से पूछा, मैंने कहा तू बता जो कुरान ने दावा किया वो सच्चा हुआ या नहीं हुआ? कुरान सच था, सच है, सच रहेगा। मैंने कहा तू बता जो कुरान ने दावा किया वो सच्चा हुआ या नहीं हुआ? तारीख के माथे पे शर्मिंदगी का पसीना आया। उसने कहा मेरे दामन में बड़े बड़े नबी के ऐसे दुश्मन हैं जो दुश्मन भी थे, साहिब औलाद भी थे, जो दुश्मन भी थे उनकी नस्ल भी थी। बात को लंबी नहीं करूंगा। अबू जहल नबी का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसका बेटा था। आस नबी का दुश्मन था, उसका बेटा था। जम्मा नबी का दुश्मन था, उसका बेटा था। हारस नबी का दुश्मन था, उसका बेटा था। खवैलद नबी का दुश्मन था, उसका बेटा था। चलते चलते इस दौर में आ जाते हैं सलमान रुश्दी नबी का दुश्मन था, उसका बेटा था। तस्लीमा नसरीन नबी की दुश्मन थी, उसकी औलाद थी। गुलाम अहमद कादियानी नबी का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसका बेटा था। फिर हमें बताया जाए अबू जहल से लेके गुलाम अहमद कादियानी तक ये सारे के सारे नबी से दुश्मनी भी करते रहे हैं, इनकी नस्ल भी रही है, इनकी औलाद भी रही है। फिर कुरान का दावा किधर जाएगा? कुरान की आयत की तफसीर कभी भी खुल के सामने ना आती। अगर मेरे 5वें इमाम गली से न गुजर रहे होते, मेरे 5वें इमाम गली से गुजर रहे होते, ये एक बंदा सामने से अपनी गोद में अपने बच्चे को उठा के जा रहा था, न उसने खुद मौला को सलाम किया, न अपने बच्चे को मौला को सलाम करवाया। इमाम का सहाबी चंद कदम आगे इमाम को मिला, उसने कहा मौला कुरान कहता है आपके दुश्मन का बेटा कोई नहीं होता। मौला ये आपका भी दुश्मन है, आपके बाबे का भी दुश्मन है, आपके नाने का भी दुश्मन है, इसका बेटा कहां से आया? इमाम ने फरमाया कुरान सच था, सच है, सच रहेगा। उसने कहा मौला बेटा कहां से आया? फरमाया होते किसी और के हैं, कहलवाते किसी और के। ऐसे नहीं हाथ बुलंद करके हैदरी। इमाम ने फरमाया होते किसी और के हैं, कहलवाते किसी और के हैं। दुश्मने मुस्तफा, दुश्मने मुर्तजा, सब कुछ हो सकता है लेकिन हलाल ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन इसी इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जब दरबार में बुलाया गया, इमाम ने पहला इमाम ने जुमला क्या कहा? इमाम ने फरमाया उतर लकड़ियों के ढेर से नीचे। ऐ मेरे बादशाह हसन, आपने मिंबर को लकड़ियों का ढेर कैसे कह दिया? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया जिस मिंबर पे बैठ के मेरे बाबे अली को भोंका जाए, मिंबर नहीं लकड़ियों का ढेर होता। जिस मिंबर पे बैठ के मेरे बाबे अली को भोंका जाए वो मिंबर नहीं लकड़ियों का ढेर होता है। वो अहले नजर अहले विला नहीं, वो अहले नजर अहले विला नहीं होता। शरीफ गोद में जो भी पला नहीं होता। सुन के फजाइल मौला अली दे कर सके बर्दाश्त, हराम जादों में ये हौसला नहीं होता। जब मेरे बादशाह हसन को दरबार में बुलाया गया, इमाम के आने से पहले इसने पहले हुक्म नाफज किया था। इसे कहा जैसे ही हसन दरबार में आए, किसी ने भी हसन के एहतराम में उठ के खड़े नहीं होना। हसन को पता चले अब तक उनके पास नहीं रहा, तख्त अब हमारे पास आ गया है, किसी ने भी हसन के एहतराम में उठ के खड़े नहीं होना। जैसे ही मेरे बादशाह हसन का पहला कदम दरबार में आया, इमाम की हालत क्या थी? सर पे रसूल वाला अमामा, कांधे पे हाशिम वाली अबा, जुल्फकार हैदरी को नियाम में लिए हुए, अंगुश्तरी सलमान को हाथों पे हमायल किए हुए मेरे बादशाह हसन का पहला कदम दरबार में आया था। ये जिसने हुक्म नाफज किया था सबसे पहले वो उठ के खड़ा हुआ। बादशाह हुसैन इज्जतों से नवाजे, उसका उठ के खड़े होना था। बंदों ने कहा तूने तो हमें कहा था हसन
حسن کے احترام میں اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا، اور سب سے پہلے تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اسے کہا مجھے حسن کے پروردگار کی قسم ہے، جب حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا، حسن کے پیچھے کا دیو آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا تازیانہ تھا، اسے میرا کان پکڑ گا، اٹھ دیکھ نہیں رہا حسن آ گیا. اسے کہا دیکھ نہیں رہا حسن آ گیا. اسے کہا میں خود نہیں اٹھا، حسن کے پیچھے کا دیو آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا تازیانہ تھا، اسے میرا کان پکڑ گا، اٹھ حسن کے احترام میں. امام حسن کے آنے سے پہلے اس نے دوسرا حکم نافذ کیا تھا. اسے کہا جیسے ہی حسن دربار میں آئے، اس نے 7 بندے کرائے پہ تیار کر رکھے تھے. اسے کہا جیسے ہی حسن دربار میں آئے، تم نے پڑھنے ہیں میرے باپ دادا کے فضائل، فلاں میں یہ فضیلت تھی، فلاں میں یہ فضیلت تھی. جیسے ہی میرے بادشاہ حسن آ کے کرسی پہ بیٹھے، اس کے 7 تنخواہ دار اٹھے، اپنے اپنے خود ساختہ قصیدے پڑھنے شروع ہوئے. جب یہ اپنے اپنے قصیدے پڑھ چکے، امام حسن علیہ السلام مسکرا کے سنتے رہے. بادشاہ حسن مسکرا کے سنتے رہے. اب جس کی توجہ ممبر سے ادھر ادھر جا رہی ہے، مومنین میں سے میں کسی کی توہین نہیں کروں گا، اپنی نگاہوں کو واپس ممبر پہ لے کے آئیے گا. اب میں اپنا جملہ نہیں، بادشاہ حسن کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. اب جو بندہ داد دے گا میری خطابت کو نہیں دے گا، بادشاہ حسن کے جملوں کو دے گا. جب یہ ساتھ کے ساتھ اپنے اپنے خود ساختہ قصیدے پڑھ چکے، میرے بادشاہ حسن جلال میں آگے کہتے ہیں، میں مولا حسن کے خطبے کا پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں. مولا حسن جلال میں آگے کہتے ہیں، اے عرب کی شجروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیوں. ہائے ہائے. اگلا جملہ پڑھو میرے بادشاہ حسن کا. میرے بادشاہ حسن مسکرا کے کہتے ہیں، اے گندگی کے ڈھیر میں اگے ہوئے پودوں، تم نے میرے سامنے اپنے ماں باپ کی جھوٹی تعریفیں بیان کی، میں خاموش ہو کے سنتا رہا. حسن کی آواز آئی، میں علی کا بیٹا ہو کے کہہ رہا ہوں، میں اپنے باپ علی سے لے کے آدم تک، اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک ایک ایک کا کردار تمہارے سامنے پڑھتا ہوں. اگر تم میں جرت ہے، سب کے سامنے نہیں، میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار سنا. ہاتھ بلند کر کے حیدری. حسن کی آواز آئی، میں اپنے باپ علی سے لے کے آدم تک، اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک ایک ایک کا کردار بھی پڑھتا ہوں، شجرہ بھی پڑھتا ہوں. اگر تم میں جرت ہے، سب کے سامنے نہیں، میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار سناؤ. بادشاہ حسن کا اتنا جملہ کہنا تھا، یہ پورا دربار میں سناٹا طاری ہو گیا. بادشاہ حسن نے خطبے کو جاری رکھا. حسن کی آواز آئی، ہم چاہیں شام کو عراق کر دیں، ہم چاہیں عراق کو شام کر دیں، ہم چاہیں مشرق کو مغرب کر دیں، ہم چاہیں مغرب کو مشرق کر دیں، ہم چاہیں مرد کو عورت کر دیں، ہم چاہیں مرد کو عورت کر دیں، ہم چاہیں مرد کو عورت کر دیں. امام کا اتنا جملہ کہنا تھا کہ سامنے سے حرامی اٹھ کے کھڑا ہوا. اسے کہا حسن کیسے؟ امام نے اس کی طرف دیکھے گا، ایسے. امام نے کہا ہم چاہیں. اسے کہا حسن کیسے؟ حسن کی آواز آئی، ایسے. جب یہ اپنے اپنے قصیدے پڑھ چکے، یا امام خطبہ دے رہے تھے، یا پیچھے سے ایک بندے نے امیر المومنین کے خلاف بدزبانی کی، اسے امیر المومنین کو گالی دی. بادشاہ حسن نے اس کی طرف پیچھے مڑ کے دیکھا. حسن نے کہا، تو نے میرے بابے کے خلاف بات کی ہے، تم اسی کا بیٹا مشہور نہیں جو تجھ سے 2 سال چھوٹا ہے. بولو جو حسن کے نوکر بیٹھے ہو. حسن کی آواز ہے، تو اسی کا بیٹا مشہور نہیں. حسن جلال میں آ کے کہتے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. حسن کی آواز ہے، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں ہاشمیوں کو دشم و چراغ ہوں، میں ذریت ابراہیم ہوں، میں نسل اسماعیل ہوں، میں شجرت طیبہ کا ثمر ہوں، میں یعصوب الدین کا بیٹا ہوں، میں قائد غر المحجلین کا بیٹا ہوں، اللہ کا بیٹا ہوں، میں مولود حرم کا بیٹا ہوں، میں یاسین کے دل کا بیٹا ہوں، میں الحمد کے سر کا بیٹا ہوں، میں قل ہو اللہ کے سراپا کا بیٹا ہوں، میں کعبے کے مالک کا بیٹا ہوں، میں قرآن کے وارث کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے آدم کی توبہ قبول کروائی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نوح کے سفینے کو پار لگایا تھا. اتنا جملہ کہہ کے حسن کے چہرے پہ جلال آیا. حسن کی آواز ہے، میں یعصوب الدین کا بیٹا ہوں، میں قائد غر المحجلین کا بیٹا ہوں، میں استاد جبریل کا بیٹا ہوں، میں حجاب حمد کا بیٹا ہوں، میں حجاب عزت کا بیٹا ہوں، میں حجاب معرفت کا بیٹا ہوں، میں حجاب منزلت کا بیٹا ہوں. حسن کی آواز آئی، شام والوں آنکھیں کھولو، میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا، اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا. نعرہ تکبیر،
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان بے بہا مل کے بولو نعرہ حیدری۔ یہ بوٹا جڑا لایا بڑا پین کے بڑا رول کے جس سے بوٹا تھا تو خدا کا فضل ہے یا علی، تجھے کیوں نہ فضل خدا کا فضل ہے یا علی، تجھے کیوں نہ فضل خدا کہوں تو خطا کہوں، نہ خدا کہوں تو بجا کہوں، جو ہاتھ نکلا حجاب سے تیرا نہ تھا تو کس کا تھا، یہ میرے گھر کی بات نہیں، مجھے تو بتا تجھے کیا اس کا بیٹا جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا، اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا۔ معراج سے بات ذہن میں آ گئی، معراج پہ جب رسول گئے تھے تو سامنے ہاتھ تھا، اس ہاتھ میں انگوٹھی تھی، علی نے وہ انگوٹھی دی زکوٰۃ میں، قرآن کی آیت آ گئی، علی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، دو کام بندہ نماز میں کر ہی نہیں سکتا، ایک بندہ نماز میں اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا، دوسرا بندہ نماز میں اپنے کلام کو نہیں لے کے آ سکتا۔ کائنات کا پہلا اور آخری نمازی ہے علی، علی نے یہ دونوں کام کیے ہیں، علی نے رکوع میں انگوٹھی دی ہے، علی نے حرکت کی، علی کی نماز نہیں ٹوٹی، علی نے جملہ کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، علی نے یہ دونوں جملے کہہ کے اپنی نماز کو قائم رکھ کے دنیا کو بتا دیا علی نمازی کا نام نہیں، علی نماز کا نام۔ علی نے یہ دونوں جملے علی نے یہ دونوں جملے کہہ کے اپنی نماز کو قائم رکھ کے دنیا کو بتا دیا علی نمازی کا نام نہیں، علی نماز کا نام۔ علی نے یہ انگوٹھی دی، قرآن کی آیت آ گئی، اللہ ولی رسول ولی اور یہ ولی جس نے حالت نماز میں زکوٰۃ دی، اور زکوٰۃ میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ زکوٰۃ بندہ یہ ہے ہی نہیں کہ بندہ کہے اس سال میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں اتنی زیادہ زکوٰۃ دوں، نہ، زکوٰۃ میں مرضی نہیں، زکوٰۃ میں ہوتا ہے نصاب، جو پہ اتنی، کھجور پہ اتنی، سونے پہ اتنی، چاندی پہ اتنی، یعنی جیسے جیسے نصاب بدلتا گیا ویسے ویسے زکوٰۃ بدلتی گئی۔ لیکن اس کا جو جنرل فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ جائیداد کا 2.5% زکوٰۃ کہلاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شیعہ مذہب بینک میں زکوٰۃ نہیں دیتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کسے دینی ہے، ہم جانتے ہیں کہ کتنی دینی ہے۔ علی نے یہ انگوٹھی دی زکوٰۃ میں، اور زکوٰۃ ہوتی ہے مالیت کا 2.5%۔ آؤ پہلے دیکھتے ہیں اس انگوٹھی کی مالیت کتنی تھی، پھر دیکھتے ہیں کہ علی کا کل جائیداد کتنی تھی۔ میں نے قرآن سے پوچھا، میں نے کہا قرآن تو بتا یہ انگوٹھی کس کی تھی؟ قرآن نے کہا یہ انگوٹھی تھی سلیمان بن داؤد نبی کی، یہ انگوٹھی پہنتا تھا اس کی حکومت شروع ہو جاتی تھی، انگوٹھی اتارتا تھا اس کی حکومت ختم ہو جاتی تھی۔ اتنا بڑا نبی تھا، اللہ نے ساری کی ساری حکومت اس انگوٹھی میں بند کی ہوئی تھی۔ میں نے کہا قرآن تو بتائیے کتنا بڑا نبی تھا، ضلع کا نبی تھا، ملک کا نبی تھا، قصبے کا نبی تھا، یہ کتنا بڑا نبی تھا؟ قرآن نے کہا یہ اتنا بڑا نبی تھا جنات کو چلنے کا حکم دیتا تھا، ہوائیں اس کے تابع تھیں، یہ پرندوں کی بولیوں کو سمجھتا تھا، اس کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، دنیا کی تمام مخلوقات اس کے پیچھے پیچھے سفر کرتی تھی، یہ اتنا بڑا نبی تھا، یہ ساری کی ساری حکومت اس کی انگوٹھی میں بند تھی، یہ انگوٹھی پہنتا تھا حکومت شروع ہو جاتی تھی، انگوٹھی اتارتا تھا حکومت ختم ہو جاتی تھی۔ یہ انگوٹھی آ گئی علی کے ہاتھ میں، علی نے دے دی زکوٰۃ، اور سلمان بن داؤد نبی کی ساری جائیداد جس کی مالیت کا 2.5% ہو اس کی اپنی ملکیت کتنی ہوگی؟ سلمان بن داؤد نبی کی کل جائیداد جس کی ملکیت کا 2.5% ہو اس کی اپنی مالیت کتنی ہوگی؟ اب میں مجمع کو لطف دلانے کے لیے نہیں، میں تاریخ کی پوری حقیقت پڑھنے لگا۔ علی نے انگوٹھی دی، قرآن کی آیت آ گئی، ایک بندے نے 40 دن مسلسل نماز میں انگوٹھیاں دی، اسے کہا ہو سکتا ہے میں انگوٹھیاں دوں، اتنی انگوٹھیاں دے دوں، قیامت تک کے لیے بندے کہتے رہے۔ یہ آیت اس کے لیے آئی تھی، یہ آیت
اس کے لیے آئی تھی. 40 دن مسلسل انگوٹھیاں دینے کے بعد رسول کے پاس آیا, اسے کہا یا رسول اللہ 40 دن ہو گئے میں نے نماز میں زکوٰۃ دی ہے, اب بتائیں میں آیت کا مصداق بنا کہ نہیں بنا, اب بتائیں میں آیت کا مصداق بنا کہ نہیں بنا. رسول نے مسکرا کے فرمایا آیت کا تو پتہ نہیں, 40 دن ہو گئے تیری نماز نہیں ہوئی. ہاتھ اونچے حیدری. زندہ باد, بڑھیا جیو جیو جو بچے زندگی ہوگی زندگی. بہت